الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس صورت کے اندر نماز پڑھی ہوئی یا قربانی کیجیے۔ قربانی میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس کے ذمے قربانی ہو تو اس کو چاند رات سے یعنی چاند نکلنے کے بعد سے جو قربانی جس کو کرنا ہے اس کو چاند نکلنے کے بعد سے قربانی تک مونچھ نہیں کٹوانا ہے، داڑھی ایک مشت کے بعد بھی نہیں کٹوانا ہے، ایک مشت کے بعد بھی نہیں کٹوانا ہے، بغل کا بال نہیں نہ نوچنا ہے نہ چھلوانا ہے۔ اس درمیان میں جس کو شروع سے عادت ہو، جتنے انبیاء گزرے ہیں دنیا میں سب کی عادت تھی کہ بغل کا بال نوچ دیا کرتے تھے، تو جس کو شروع سے عادت ہو نوچنے کی تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اور جس کو شروع سے عادت نہ ہو چھلانے کی عادت ہو گئی ہو وہ نوچے گا تو زخم ہو جائے گا، اس لیے اس کو نہیں نوچنا چاہیے۔ ہم کو شروع سے عادت ہے تو آج تک نوچ دیتے ہیں، کل بھی جو ہے نوچ کر کے دفن کرنا، بال، ناخون، حیض کا کپڑا، خون، 4 چیزیں دفن کرنا سنت ہے۔ دفن کرنے کا مطلب کہ تھوڑا سا مٹی ہٹا کے اس میں ڈال دے۔ ناف کے نیچے کا بال نہیں لے سکتے ہیں اس 10 دن میں، لیکن ہاں جس کو بغل کا بال صاف کیے ہوئے، ناف کے نیچے کا بال صاف کیے ہوئے 40 دن ہو چکا ہے، اس کا یا مونچھ کاٹے ہوئے 40 دن ہو گیا، ناخن کاٹے ہوئے 40 دن ہو گیا، تو 40 دن کے بعد نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو 40 دن جس کا ہو چکا ہے تو اس کے لیے تو یہی بہتر ہے، اس کے درمیان بھی وہ مونچھ بھی کاٹ سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، بغل کا بال بھی صاف کر سکتا ہے، زیر ناف بھی صاف کر سکتا ہے۔ لیکن جس کا 40 دن پورا نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے ہے کہ 10 دن احتیاط کرے، مستحب ہے یہ کہ 10 دن تک نہ مونچھ کاٹے، نہ ناخن کاٹے، نہ بغل کا بال صاف کرے، نہ زیر ناف صاف کرے، یعنی کوئی بال بدن سے جدا نہ کرے، نہ کوئی چیز بدن سے جدا نہ کرے، ناخن بھی جدا نہ کرے، تو اس کا خاص خیال رکھے۔ قربانی میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے اور آنکھ سے دکھائی دیتا ہو، یعنی آنکھ میں بھی کمی ہو تو اس کی قربانی یعنی تہائی روشنی جا چکی ہو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ کان بھی اگر تہائی سے زیادہ کٹا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ عمر جو ہے اونٹ کی 5 سال ہے، 5 سال سے پہلے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے کی 2 سال، گائے، بھینس، بیل، ایسے ہندوستان کے اندر گائے پر پابندی ہے تو قربانی نہ کرے، گائے کی تو اچھا ہے، لیکن بیل، گائے، بھینس اس کی 2 سال عمر شرط ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھینس کی قربانی صحیح نہیں، تو بھینس کا دودھ کھانا صحیح ہے، بھینس کا لسی پینا صحیح ہے، دودھ کا لسی ہے، اس بھینس کا ساری چیزیں استعمال کرنا جائز ہے، تو قربانی کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، جو بھی کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں۔ جیسے بیل کی جائز ہے، جیسے گائے کی جائز ہے، جیسے بکری، اس طریقے سے بیل کی، گائے کی جیسے جائز ہے ویسی بھینس کی بھی جائز ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بدھیا نہیں ہونا چاہیے، نہیں، بدھیا ہونا اچھا ہے، جو بغیر بدھیا بیل کی قربانی کرے گا تو اس کا گوشت میں بدبو آ جاتی ہے۔ خصی بکری 1 سال کی شرط ہے، 1 سال میں 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ کوئی بچہ بکری کا 3 دن پیدا ہوا یعنی قربانی کے 3 دن، تو اس کی تو قربانی بھی 3 دن ہو سکتی ہے، پہلے دن 2 دن کر دے گا تو نہیں ہوگی۔
یعنی ایک سال میں ایک دن بھی کم ہوگا، یعنی تھوڑا بھی کم ہوگا ایک سال میں، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ ایک سال کا ہے اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ بکری خصی میں یہی ہے۔ بھیڑ اور دمبا بھی ایک سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں اگر بھیڑ اور دمبا 6 مہینے کا ہو اور دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہو، اس کو ایک سال کے بھیڑ دمبے میں ڈال دے، اب پتہ نہ چلے کہ 6 مہینے کا ہے یا ایک سال کا ہے، ایک دم بالکل ہی 6 مہینے والا بھی دیکھنے میں بالکل ایک سال کے برابر لگتا ہے، تو ایسے بھیڑ اور دمبے کی قربانی بھی جائز ہے۔ جو 6 مہینے کا ہو لیکن دیکھنا ضروری ہے اس کو، یعنی دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے کے دمبا کو یا بھیڑ کو ایک سال کے بھیڑ اور دمبے میں ڈال دے، اور دیکھنے میں پتہ نہیں چلتا ہوتا کہ کون 6 مہینے کا ہے کون سال بھر کا، سب برابر معلوم ہو، تو ایسے بھیڑ دمبے کی قربانی جو 6 مہینے کا بھی ہو تو جائز ہے۔ لیکن بکری خصی میں ایک ہی سال شرط ہے، دتا ہوا بھی ہو تو بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ سال ہونا شرط ہے، سمجھ گئے نا؟ اونٹ میں 5 سال، گائے بیل بھینس میں 2 سال شرط ہے، بکری اور خصی میں 1 سال شرط ہے، اور دمبا بھیڑ 1 سال کا بہتر ہے، لیکن ضروری ہے، لیکن اگر 1 سال 6 مہینے کا ہو بھیڑ، 1 سال کے بھیڑا دمبے میں ڈال دیا جائے تو دیکھنے میں معلوم نہ ہو کہ کون 6 مہینے کا ہے کون سال بھر کا ہے، یعنی بالکل ہی دیکھنے میں لگتا ہے کہ سال ہی بھر کا ہے، تو ایسے بھیڑ دمبے کی قربانی اگر 6 مہینے کا بھی ہو تو جائز ہے۔ بکری خصی کا بھی کان کٹا ہوا نہ ہو، گائے بیل بھینس بکری خصی دمبا کسی کا بھی کان تہائی حصہ تک کٹا ہوا نہ ہو، کان میں سوراخ نہ ہو، سنائی میں کم نہ دیتا ہو، اتنا دانت گرا ہو کہ کھا نہ سکتا ہو، ہاں کچھ دانت گرا کچھ دانت ہے کھا لیتا ہے تو جائز ہے۔ ایک ٹانگ میں درد ہے تو اس کو ٹکتا ہے زمین پر تو جائز ہے۔ اگر جو ہے کہ بالکل ہی ایک ٹانگ سے بالکل نہیں چلتا ہے، 3 ہی ٹانگ سے چلتا ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ چلتا تو چاروں سے ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے، لیکن زمین پہ ٹکتا ہے وہ پاؤں تو اس کی جائز ہے۔ اتنا دبلا پتلا ہو کہ قربانی کی جگہ تک نہ جا سکے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، ہاں اتنا ہو کہ قربانی کی جگہ تک جا سکے تو جائز ہے، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ موٹا تازہ ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ پرصراط پر ہماری سواری بنے گی، اس لیے خوب موٹا تازہ بہترین خوبصورت کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو قربانی میں یہ ہے کہ دل کھول کر کے قربانی کرنا چاہیے، جس کے ذمہ ہے اس کو تو کرنا ہی ہے، جس کے ذمہ نہ ہو اس کو بھی کرنا چاہیے، اس کے بہت فوائد ہیں۔ ابھی ایک جگہ گئے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ قربانی کی جگہ پر بہتر یہ ہے کہ اس کا پیسہ خیرات کر دیا جائے، ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم کہا بالکل حرام ہے، ایسا کرنا جائز نہیں، اس کے لیے صدقہ واجبہ صدقہ نافلہ بہت موجود ہے، عشرہ ہے، فطرہ ہے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کا خون ہی بہانا پسند ہے، یعنی 3 دن قربانی 10 11 12 یہ 3 دن یہ ذی الحجہ کے 10 11 12 ذی الحجہ، اس میں قربانی ہی کا خون بہانا ہی اللہ کو پسند ہے، اس لیے اس میں قربانی ہی کرنا چاہیے۔ جس کے ذمہ ہے اس کو کرنا تو ضروری ہے، جس کے ذمہ نہ ہو اس کو بھی کرنا ضروری ہے، یہ کرنا چاہیے تاکہ ثواب حاصل ہو۔ ایک ایک بال پر 10 نیکیاں ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ پھر اس کے بعد اس درمیان میں 10 دن کی یعنی چاند رات سے لے کر کے 9ویں ذی الحجہ تک کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکثریت اس میں روزہ رکھتے تھے، اکثر صحابہ اس میں روزہ رکھتے تھے، یعنی
پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے 9ویں ذی الحجہ تک اس 10 دن میں روزہ رکھنے پر 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ ان روزوں کی فضیلت رمضان کے روزے کے برابر ہے، یعنی بہت ثواب ملتا ہے۔ اور 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھے، 10ویں 10 11 12 13 یہ 4 دن جو ہے روزہ رکھنا حرام ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، 13 ذی الحجہ کو، اور یہ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور عید الفطر کے دن یعنی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، شوال کی پہلی تاریخ۔ اس کے علاوہ سال میں جتنے روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ روزہ جو ہے 9 یہ نفل روزہ ہے، یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے 9ویں ذی الحجہ تک روزہ رکھنا یہ نفل روزہ ہے، لیکن ثواب اس کا بہت ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو جو روزہ رکھے گا عرفہ کے دن، اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ان راتوں میں جاگنا شب قدر میں جاگنے کے برابر ہے۔ اس رات میں بھی خوب جاگ کر کے عبادت کرنی چاہیے، یعنی چاند رات سے لے کر کے اور ذی الحجہ کی 9ویں ذی الحجہ تک کی راتوں میں، 10ویں ذی الحجہ کی رات میں بھی، عیدین کی رات میں بھی جاگنے کی فضیلت آئی ہے، لیکن یہ 9 راتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، شب قدر کے برابر ہے۔ اس لیے ان راتوں میں بھی جاگنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے۔ اور قربانی دن میں بھی کرنا جائز ہے، رات میں بھی کرنا جائز ہے۔ 10 11 12 جہاں عید کی نماز ہوتی ہو وہاں عید کے نماز کے بعد ہی قربانی جائز ہے۔ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے اور عید کی نماز سے پہلے کوئی قربانی کر لے گا، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، وہ گوشت کھائے گا۔ اور کوئی 1 دن پہلے کر لے گا تو اس کی تو بالکل نہیں ہوگی۔ عید کی نماز کے پہلے بھی جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے، وہاں اگر عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے اگر کوئی قربانی کر لے گا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، نماز کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ ہاں، ایسا آدمی ہے کہ اس نے قربانی کے جانور کو دیہات میں بھیج دیا، رہتا شہر میں ہے، لیکن قربانی کے جانور کو دیہات میں بھیج دیا جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، عید کی نماز کی شرائط نہیں پائے جاتے، وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو ایسی جگہ پر نماز سے پہلے بھی، یعنی فجر طلوع کے بعد، سورج طلوع نہیں، فجر طلوع کے بعد، یعنی سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد بھی اگر قربانی کر لے، ایسی جگہ پر جہاں عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو ایسی جگہ پر اگر فجر طلوع کے بعد یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی قربانی کر لے تو جائز ہے۔ اب وہاں شہر میں رہتا ہے لیکن دیہات سے قربانی کروا کر کے منگوا لیا، وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے، تو وہاں نماز کے بعد ہی قربانی کرنی ہے، تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب قربانی رات میں بھی جائز ہے، دن میں بھی جائز ہے، لیکن رات میں شرط یہ ہے کہ روشنی کا ایسا انتظام ہو کہ جیسا دل لگے، یعنی اتنا اچھا روشنی کا انتظام ہے گھر کے اندر کہ روشنی جب جلا دیں گے تو لگے گا دن ہی ہے۔ تو ایسے گھر میں رات میں بھی قربانی جائز ہے، لیکن جہاں پر روشنی کا انتظام بالکل ہی نہیں ہے، جس گھر کے اندر ہو سکتا ہے 4 رگ میں سے 1 رگ بھی نہ کٹے، 4 رگ کٹنا ضروری ہے، اس میں سے 1 رگ بھی چھوٹ جائے، ٹھیک سے نہیں ذبح ہو سکے، تو اس کی قربانی بھی اس کو دن ہی میں قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن جس گھر میں روشنی کا اچھا انتظام ہے، 4 رگ کٹ جائے گا، ٹھیک سے قربانی ہو جائے گی، تو وہاں قربانی رات میں بھی جائز ہے۔ یعنی 11 کی رات، 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کیا نماز پڑھنے کے بعد، پھر 11 کی رات بھی جائز ہے، 12 کی رات بھی جائز ہے، 13 کی رات میں حرام ہے، پھر ادھر ختم ہے، یعنی 10 11 12 11 کی رات 12 کی رات میں بھی کر سکتے ہیں قربانی، اور 13 کے یعنی 12 کے سورج غروب کے بعد
10 11 12 کو سورج غروب کے بعد قربانی نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ قربانی میں جو ذبح میں شریک رہے سب کو بسم اللہ اللہ اکبر کم سے کم پڑھنا ضروری ہے۔ ایسے ہے کہ دعا کوئی ایک ہی پڑھے، جو ذبح کرنا جانتے اس کو دعا پڑھ کے پوری دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے تھے۔ جو لوگ شریک ہیں پکڑنے میں اس سب کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اور جو ہے کہ 4 ہی رگ کٹنا ضروری ہے۔ اس رگ کٹنے کے بعد بھی چھڑا لے کر کے حلق میں مارتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سنت کے خلاف ہے۔ 4 رگ کٹ گیا بس کافی ہے۔ اور پھر آدھا کام کرتا ہے ذبح کرنے والا، آدھا کرتا ہے چیک، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پورا کام ذبح ہی کرنے والا یعنی 4 رگ ذبح ہی کرنے والا کاٹے، اس کا خاص خیال رکھے۔ اسی طریقے سے ذبح میں پیاسا نہ ہو، پانی دکھا دینا چاہیے، بھوکا نہ ہو، کچھ چاہ دکھا دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ذبح کے وقت چھری اس کے سامنے تیز کرنا منع ہے۔ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا منع ہے۔ دوسری جگہ ایسی جگہ تیز کرے جہاں پر جانور موجود نہ ہو، اور تیز چھری سے ذبح کرنا سنت ہے۔ ایسا ہوتا ہو کہ اس کو دیر سے کٹے تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ ذبح دوسرے جانور کے سامنے یعنی ایک جانور موجود ہے اس کے سامنے ذبح کرنا مکروہ ہے، منع ہے۔ اسی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے کے بعد جو ہے کھال اتارنا سنت ہے۔ بعض لوگ فوراً اتارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی ذبح کیا، فوراً چیل کر کے دل نکال لیا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تب جا کر کے جو کچھ نکالنا ہے نکالیں، اس کا خاص خیال رکھے۔ تو قربانی میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس لیے قربانی دل کھول کے کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔